تو وہ ان کو سمجھائیں کہ وہ ایسے رہا کرو، مہذب لیے دیے رہا کرو، کیا لوڈوں کی طرح، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آخر کار جو بزرگ جو تھے انہوں نے اس سے تعلق ختم کر لیا، بول چال بتائے، جب نئے نئے لڑکے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے آتے ہیں۔ ایک دن بڑھو مولوی صاحب نے خواب میں دیکھا محشر برپا ہے اور لوگ صراط سے گزر رہے ہیں، ہر آدمی صراط سے گزر نہیں سکتا، تو وہ دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر ٹپکا کوئی ادھر ٹپکا، کچھ لوگ گزر گئے۔ مولوی صاحب کی ہمتیں پڑے صراط پہ قدم رکھنے کی، یار کہوں ہمہوں چوئی گئے تو کیا ہوگا۔ تب تک کیا دیکھا، وہی لڑکا جس سے زندگی میں تپتے تھے، اس کا تو وہاں بڑا رولا ہے۔ وہ آتا ہے، دو لوگوں کو اٹھایا اس پار، پھر آیا دو۔ اب آپ دنیا میں چاہے جتنا تپیے ناراض ہوئیے، آخرت میں ناراض ہو کے اپنے نقصان کریں گے۔ اس لیے رک کے یہ جملہ کہہ دیں، کبھی کسی مومن سے مت بھیڑیے گا، بلکہ اگر کچھ کر سکو تو اس کے ساتھ کرو، تاکہ قیامت میں شفاعت کا حقدار بن جاؤ۔ صلوات بر محمد۔ اب صاحب تب کے کریں گے کیا؟ گئے کہنے لگے بیٹا ہم کو بھی پار کرا دو گے؟ مومن کی پہچان یہی ہے کہ اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کتنا تپتے تھے۔ کہہ سکتا تھا مولوی صاحب بلکہ وہ بنے ہو تم ہی تپتے تھے ہم سے، نہ، مومن کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنے سے مطلب ہے۔ کہا یہ چاہ، اس نے صاحب چچا کے بھی اٹھایا اس پار۔ اب صراط پار کرنے کے بعد حساب ہے، ایک بہت لمبی لائن تھی، اسی میں لے جا کھڑا کر دیا، کہ یہ مولوی صاحب مولانا لوگ کی لائن یہی ہے، اس میں لگ جائیے آپ۔ تو مولانا تو کم ہوں گے نا عام پبلک کے حساب سے، لیکن مولانا والی لائن میں زیادہ بھیڑ ہوگی عام پبلک کے حساب سے۔ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ روایت کہتے یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد۔ رجسٹر والے رہے ہوں گے اس حساب سے۔ دیکھو بھائی اچھا وہاں آدھار نمبر کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پرٹیکولر جس آدمی کی جانچ ہونا ہے وہی نام ابھرے گا۔ کیا نام ہے؟ شیخ رمضان علی۔ پلٹ ڈالر کا صاحب اس نام کا کوئی آدمی ہی نہیں ہمارے یہاں۔ امام نے کہا کہ بھی کس کو لے آئے تم؟ ہمارے یہاں تو اس نام میں کوئی ذاکر ہی نہیں ہے۔ کہ مولا وہ آپ کے یہاں کی کلرکل مسٹیک ہے، اس کو ہم کیا کریں؟ ہم سے کہیے، ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ ان کی مجلس ہم نے خود سنی ہے۔ اور امام کو تو کل پتہ ہے نا کیا کر کے لائے ہو۔ حضرت مسکرائے، فرمایا اگر لے آئے ہو تو ٹھیک ہے، یعنی یہ لوگ خود تو خود ہمارا آپ کا بھی جگاڑ لگا سکتے ہیں۔ صلوات۔ پرسوں سے محرم شروع ہو جائے گا، جو بات میں کل بھی کہہ رہا تھا آج بھی وہی گزارش کروں گا، حالانکہ پوری مجلس اسی میں پڑھنے کا ارادہ تھا، آیت بھی وہی پڑھی تھی۔ کیا مولا کی مرضی ہوتی آدمی گھوم جاتا ہے؟ میرے بھائیو بڑا مرتبہ ہے مجلس کا، بڑا مرتبہ ہے ذکر حسین۔ آنا آنا، چلو یہ بھی سن لو پھر پلٹتا ہوں۔ آنا آنا، پائی پائی وہاں نوٹ ہوتا ہے۔ ایک کوئی ذاکر تھے، عالم تھے قم میں، تو وہ کسی کے گھر کے اوپر اشرا پڑھ رہے تھے، کہنے لگے 4 اور محرم تھی، 3-4 محرم۔ ایک دن خواب میں دیکھا ساری مجلسوں کا حساب لکھا جا رہا ہے، امام حسین موجود ہیں، فلاں جگہ بانی فلاں، ذاکر فلاں، تبرک اتنے کا، بانی فلاں، ذاکر فلاں، تبرک اتنے کا۔ تب تک میری مجلس کا نمبر آ گیا، بانی فلاں قصاب، ذاکر فلاں، تبرک اتنے کا۔ تب تک امام صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ، کل والا تبرک اتنے کا نہیں تھا، ہلکا تھا۔ آنکھ کھل گئی، اس نے کہا یہ کیا مطلب ہوا؟ پھر میں کہوں خواب کو نہیں مانتا میں، لیکن جو بیداری میں پروف ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اب یہ جب پھر شام کو عشرے کی مجلس 4 یا 5 پڑھنے آئے، مولوی صاحب کے لیے چائے آئی، اس کے ساتھ وہی قند، شوگر کیوب جس کو کہتے ہیں، وہ رکھا گیا۔ انہوں نے بلایا ان کو جن کی مجلس کا، یہ بتاؤ یہ کل جو چائے کے ساتھ قند تھا
وہ کون سا تھا؟ کہا صاحب یہی تھا. کہ میں اپنے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں, پبلک میں چائے کے ساتھ جو قند بٹا ہے وہ کون سا تھا؟ کہا صاحب وہ کل مارکیٹ گئے تھے لینے کے لیے, کم ہو گیا تھا تو وہ بڑھیا والا دکھائی نہیں دیا, مجلسیہ تو ہونا ہی تھی, تو ہم نے کہا چلو آج بھر کر لے لیتے ہیں, تو کل والا سستا تھا صاحب. کیوں؟ کہ نہیں بس ایسے ہی پوچھا کہ ہمارا خواب صحیح ہے یا یوں ہی دیکھ لیا ہے. سمجھ میں آیا؟ آنا آنا پائی پائی سب ان کے ہاں لکھا جاتا ہے, نوٹ ہوتا ہے, اس کا نتیجہ سب قیامت میں آپ کو ملے گا. لیکن اگر یہاں ہم بھیڑ گئے آپس میں اسی مجلس کے نام پر, اب گھومتا ہوں میں صلوات بر محمد جس کا اتنا مرتبہ ہے, ٹھیک ان کی مجلس کے ٹائم ہم بھی شروع کریں گے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ انہی کی طرف منہ لگا کے لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے. اس مجلس میں نے اسی لیے پہلے مجلس کا بڑا ثواب ہے آنا آنا, لیکن یہ جب مقابلے کی مجلس ہوگی, بولیے اس کا کوئی ثواب ہے؟ تو میں جہاں تک پہنچا ہوں, نہ کرنے میں زیادہ ثواب ہے بنسبت مقابلے میں مجلس کرنے اور جلوس کرنے کے. صلوات بر محمد. آپ جائیے دوسرے کے ہاں شریک ہو کے 2 قطرہ آنسو بہا لیجئے, ثواب مل جائے گا. لیکن مقابلے میں, لہذا مختصر سے مختصر سا عمل اہل بیت کیا جو بھی ہو وہ قبول ہوتا ہے. کس بنیاد پر؟ خلوص کی بنیاد پر. اب وہ بات چھڑی تھی, ایک لائن پڑھی دیتے ہیں, اس پر بھی قرآن تاکید کرتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ, بولیے, نہ ڈالو. مولائے کائنات امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ اس آیت کو اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ, میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا, صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے. اگر 2 بھائی لڑ گئے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ جا کے نہیں تو صحیح کہا تو یار ہم ہیں تمہارے ساتھ, دین کہتا ہے یہ کام مت کرو. اس سے کہو یار تمہارا بھائی ہے مان جاؤ, اس سے کہو یار تمہارا بھائی ہے مان جاؤ. امام حسین کی کربلا یہ سکھاتی ہے اتحاد پیدا کرو. ایک آیت سناؤں صلوات بر محمد, اسی موضوع پر ہے, اور بس مجلس تمام. اگر ان مجالس کی بنیاد پر ہم ایک نہیں ہو سکے, ہم متحد نہیں ہو سکے, بلکہ مجلس اور جلوس کی وجہ سے ہم میں لڑائیاں ہو گئیں, اختلاف ہو گئے, پارٹی ہو گئی, تو امام حسین کا مقصد پورا کر رہے ہیں کہ امام حسین کے مقصد کے خلاف جا رہے ہیں؟ بولیے. اور جو امام حسین کے مقصد کے خلاف جائے اس کو سزا ملنی چاہیے یا ثواب ملے گا؟ اس بھرے میں مت آئیے کہ جیسی مجلس کر دیں گے ثواب مل جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. خواہش ہے اہل بیت کی مل کے رہو, تمہارا دنیا میں بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہے. اہل بیت بھی خوش, رسول اللہ بھی خوش. قیامت کا دن ہوگا. صلوات ہے. حدیث سنیے آپ, کیا غضب ہے. قیامت کا دن ہوگا, خدا کی طرف سے آواز آئے گی من کان لہو علی اللہ اجر فلیقم. جس کا خدا کے اوپر اجر باقی ہے وہ کھڑا ہو جائے. روایت کہتی ہے فلا یقومون الا العافون. قیامت میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا سوائے ان کے جنہوں نے دنیا میں کسی کو معاف کیا. امام حسین کی مجلس سے ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہونا, امام حسین کی مجلس سے. اور اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تو حر کے مصائب سننے سے فائدہ کیا ملا ہم کو؟ صلوات بر محمد.
امام حسین کی مجلس سے اتنا بڑا دل ہو کہ کسی کو بھی معاف کرنے پہ تیار ہو جائے.